1992 میں ایران گھومنے گیا۔ ایک دوست میرے ساتھ تھا اور ہم کراچی سے بائی روڈ نکلے اور بلوچستان میں کوئٹہ سے ہوتے ہوئے تفتان پہنچے اور زاہدان کے پاس ایران میں داخل ہو کے ہم ایران کے اندر آگے بڑھے۔ تو یہ جو سیاحت تھی ہماری، یہ ساری بائی روڈ تھی۔ اس زمانے میں گھومنا پھرنا سستا بھی تھا، ویزے بھی آسانی سے مل جاتے تھے، ویزوں کی فیس بھی بہت معمولی ہوتی تھی۔ میرے خیال میں پتہ نہیں فیس بہت ہی کم تھی یا تھی ہی نہیں۔ کراچی میں ایرانی کونسلیٹ سے ہمیں بہت آرام سے ویزا مل گیا اور ہم کراچی سے کوئٹہ پہنچے۔ کوئٹہ سے ہم اگلے دن پاکستان کا جو آخری قصبہ ہے تفتان، اس کے لیے بس میں سوار ہوئے اور 14-15 گھنٹے میں اس نے تفتان پہنچا دیا۔ وہاں سے ہم ایران میں داخل ہوئے تو پہلا شہر جو ایران کا تھا وہ زاہدان تھا، جہاں پہنچے۔ زاہدان کے علاوہ تہران، مشہد، اصفہان، رامسر، یعنی ہم نے ایک طرف تو صحرائی علاقے جو وہ ان کے شہر بھی دیکھے، دوسری طرف جو ان کے شمالی علاقے ہیں ایران کے، بحیرہ کیسپیئن کے کنارے پہاڑی خوبصورت مقامات وہ بھی دیکھے۔ تو اس سارے سفر میں ہمیں جو سب سے زیادہ یادگار وہ تھا شہر اصفہان۔ اصفہان بڑا تاریخی شہر ہے اور ایک زمانے میں یہ دنیا اسلام کے چند بڑے شہروں میں بھی شامل تھا اور اس وجہ سے اس زمانے میں اس کو اصفہان نصف جہان کہا جاتا ہے، یعنی آدھی دنیا اصفہان ہے، آدھی دنیا باقی ساری ہے۔ تو جب ہم اصفہان پہنچے، صبح پہنچے، ہوٹل لیا، اس کے بعد ہم شہر میں گھومتے ہوئے چلنے لگے۔ تو نقشہ میرے پاس تھا، نقشے کے حساب سے میں نے دیکھا کہ بیچ میں شہر کے اندر ایک دریا گزرتا ہے، اس دریا کا نام ہے زائندہ رود۔ اپنے ہوٹل سے نکل کے پیدل ٹہلتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ بڑا خوبصورت دریا، شفاف پانی کم تھا اس میں لیکن بہت چوڑا پارٹ تھا، بہت شفاف پانی اس میں بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں طرف باغات، پارک، سیرگاہیں اور بڑے خوبصورت اس کے پل بنے ہوئے جو مختلف بادشاہوں نے وہاں پہ بنوائے تھے۔ یہ تو ایک صرف تفریح گاہ والی بات ہو گئی، لیکن میں نے ایک چیز بعد میں سوچی کہ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو اپنے ہی کلام میں زندہ رود کا خطاب دیا ہے، یعنی اپنی شاعری میں انہوں نے ایک جگہ مولانا روم کا ذکر کیا ہے کہ وہ علامہ اقبال کو زندہ رود کے لقب سے پکارتے ہیں۔ علامہ اقبال کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے ان کی زندگی پہ جو کتاب لکھی، اس کتاب کا نام بھی زندہ رود ہے۔ تو مجھے یہ حیرت ہو رہی تھی کہ اس دریا میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے لیے اس دریا کا نام پسند کیا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ علامہ اقبال کا جو پی ایچ ڈی تھا، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر اقبال کہلاتے تھے، وہ ایرانی تصوف پہ تھا۔ تو ایران کی اسٹڈی تھی ان کی، ایران کو جانتے تھے، تو اس وجہ سے وہ دریا زائندہ کو بھی جانتے ہوں گے۔ تو اس دریا کے اوپر اپنا نام انہوں نے کیوں رکھا، اس کے لیے میں نے تحقیق کی، اسٹڈی کی۔ یہاں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا اور کافی چیزیں مطالعہ کی۔ تو ایک بڑی عجیب و غریب بات پتہ چلی، وہ یہ تھی کہ جو علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی ہدایت کا سرچشمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، وہاں سے ہدایت لے اور دنیا کو فیض پہنچائے اور کسی اور در کی طرف نہ دیکھے اور خودداری کے ساتھ کسی سے مانگے بغیر، کسی کے سامنے جھکے بغیر، کسی کے ساتھ شامل ہوئے بغیر وہ خودداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ یہ فلسفہ خود ہی ہے کہ انسان ہدایت حاصل کرے اور دنیا کو فیض پہنچائے اور خاموشی سے دنیا سے نکل جائے۔ اس میں جو دریائے زائندہ جو زندہ رود اصفہان کا ہے، اس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ دریا ایک منبع سے نکلتا ہے، یعنی وہ ایک ہی چشمہ ہے جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے اور راستے میں اس کے اندر کوئی دریا، کوئی ندی، نالے وہ کوئی ایسی نہیں ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے نکل کے یہ اصفہان شہر جو اس کے ارد گرد صحرا ہے، بیچ میں وہ شہر ہے، اس پورے شہر کو، اس کے اطراف کو، اس کے دیہاتوں کو سیراب کرتا ہے۔ ساری زرعی اراضیاں، ساری باغات، سارے کھیت وغیرہ، شہر وہ پورا اس دریا کے اوپر گزارا کرتا ہے۔ اور یہ دریا پھر اس شہر کو سیراب کر کے جب آگے صحرا میں داخل ہوتا ہے شہر سے نکلنے کے بعد، تو وہ اسی صحرا میں ہی جذب ہو کے ختم ہو جاتا ہے، سمندر تک نہیں پہنچتا، سمندر میں جا کے جذب ہونا پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس دریا کی شخصیت اگر بنائی جائے تو یہ بنی کہ وہ ایک مقام سے نکلتا ہے، راستے میں کوئی کسی اور سے کی طرف نہیں دیکھتا، کسی اور سے کی مدد اس میں شامل نہیں ہوتی، اور سارے کا سارا جو بھی اس کے پاس ہے وہ ایک منبع سے نکلا ہوا ہے، پورے شہر کو سیراب کرتا ہے،
اپنے نظریات سے، اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور خوددار اتنا ہے کہ سمندر میں گرنا پسند نہیں کرتا، صحرا میں جذب ہونا پسند کرتا ہے۔ یہ دریا کی یہ جو ہے تفصیل، یہ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے ملتی جلتی ہے۔ تو مجھے تو یقین ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو جو زندہ رود کہا ہے، تو وہ اس دریا کی یہ خصوصیات اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جو دریا تھا جس کو ہم ایک سیرگاہ کے طور پہ صرف دیکھ کے سرسری آگے بڑھ گئے تھے، میرا دل چاہا کہ میں اس دریا کو دوبارہ دیکھوں کہ جو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی اس کا نمونہ وہ ہے۔ تو بہرحال سن 2000 میں مجھے دوبارہ ایران جانے کا موقع ملا، اور میں صرف گیا اصفہان، اس دریا پہ ایک نظر ڈالی اور پھر وہاں سے نکل آیا۔